واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے. اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت پہ پیدا کیا، بن مانگے نعمتیں عطا فرمائیں. ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. تو ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں. یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا نہیں، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو بے وقوف کہا جاتا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دے دی ہے. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے. ہم ایک جچے تلے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ہمارے سانس گنے ہوئے، جب سانس کا سلسلہ ختم ہونے لگے گا تو گلے کا گھنگرو بجنا شروع ہو جائے گا. جیسے الارم بجتے ہیں نا، یہ گلے کا سانس تیز ہو جاتا ہے. مرتے آدمی کو کبھی دیکھا کریں تو گلے کا سانس جو تیز ہوتا ہے یہ اس کا گھنگرو بجتا ہے، الارم آ جاتا ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ اپنے پیارے اہل خانہ کو وصیت کر سکے، کھڑے پیر جانا پڑے گا. اب اس ادھار کے مال کو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا کر دے دیں گے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بہت امیر ہو، کھربوں پتی ہو، اور وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تمہیں 2-4 کروڑ روپے کا کام کر کے دیتا ہوں، تم بزنس چلا کے دکھاؤ. اگر تم نے بزنس اچھا چلا لیا تو میرے پاس جو کچھ ہے اس سب کے وارث تم ہی ہو، اور اگر تم 2-4 کروڑ کا بزنس بھی نہ سنبھال سکے تو میں اپنا سب کچھ تمہارے کیوں حوالے کروں. بالکل یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ امانتیں دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا. میرے بندو، میں ادھار کا مال تمہیں دے رہا ہوں اور دیکھوں گا یہ کہ اب ان امانتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو یا نہیں. اگر کرو گے تو میں یہ امانتیں بہت بہتر انداز سے تمہیں واپس لوٹاؤں گا. اور اگر امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے تو تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ تو امانتیں تمہیں دی جائے، میں تم سے سب واپس لوں گا. چنانچہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، نہ لباس اپنا، نہ مکان اپنا، نہ منہ میں دانت ہیں،
نہ طاقت اتنی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے، کچھ کھا نہیں سکتا، ہضم نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالی ماں باپ کے ذریعے سے اس کو یہ سب نعمتیں دے دیتے ہیں. ماں باپ کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتے ہیں، ذرا بچہ روتا ہے ماں باپ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں. اب یہ بچہ پھر جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، منہ میں دانت بھی 32 ہو گئے، جسم کے اندر طاقت بھی آ گئی، آئی سائٹ بھی 6/6 ہے، کانوں کی سنوائی بھی ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتیں کامل طریقے سے عطا فرما دی، حتیٰ کہ بیوی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، اپنا کاروبار بھی مل گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو انسان پھر اپنی زندگی گزارتا ہے. کچھ وقت زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آہستہ آہستہ واپس لینی شروع کر دیتے ہیں. پہلے دانت بالکل ٹھیک تھے، اب ایک دانت کے اندر کیویٹی بن گئی، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. اب ایک دانت نکلوانا پڑ گیا، نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے آواز ٹھیک سنائی دیتی تھی، اب ایک کان میں سے ذرا اونچا سنائی دینے لگا، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے 6/6 اب ریڈنگ گلاسز لگانے پڑ گئے، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے لکڑ ہضم پتھر ہضم، اب ذرا کھانے میں اونچ نیچ ہو تو ہاضمہ ٹھیک کام نہیں کرتا، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے بال کالے تھے، سفید ہونے شروع ہو گئے، نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے انسان کام کرتے تھکتا نہیں تھا، اب سانس چڑھ جاتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے. یہ نعمتیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ واپس لیتے لیتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان پر موت آ جاتی ہے. موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں واپس لے لینے کا دوسرا نام موت. سب نعمتیں اللہ لے لیتے ہیں، نہ آنکھ کام کر رہی ہے، نہ زبان کر رہی ہے، نہ ہاتھ پاؤں کر رہے ہیں، سب نعمتیں چلی گئی. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. حساب کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جانچیں گے کہ تم نے ان امانتوں کو ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کیا یا من مرضی کرتے پھرے، ہماری ہی نافرمانی میں استعمال کرتے رہے. قیامت کے دن اس کا نام اعمال دیکھیں گے، گواہیاں قائم ہوں گی. اگر ثابت ہو گیا کہ یہ نیک بندہ تھا اور اس نے تمام نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے اور تمام نعمتیں بہتر حالت میں واپس لوٹائیں گے. گھر دیں گے مگر دنیا کی طرح اینٹ گارے کا بنا ہوا نہیں ہوگا، سونے چاندی کی اینٹوں کا اور مشک کا اس کے اندر سیمنٹ استعمال ہوگا. ایک موتی میں سے بنا ہوا سفید سرخ یاقوت میں سے بنا ہوا گھر، ایسا گھر دیں گے جو کبھی گرے گا نہیں. نہریں ہوں گی، آبشاریں ہوں گی، بہاریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ خادم ایسے دیں گے جو دنیا کی ماسیوں کی طرح چوتھے دن چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، ہمیشہ کام کریں گے. پھر اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جنت دیں گے، کبھی جنت میں سے باہر نہیں نکالیں گے. آنکھ ایسی واپس لوٹائیں گے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کی اہلیت رکھتی ہوگی. اللہ اکبر. دنیا میں ٹھیک استعمال کیا اپنی آنکھوں کو، آج اس کا بدلہ اتنی بہترین آنکھیں دی گئیں جو انبیاء کا دیدار کر رہی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہی ہیں، جو اللہ رب العزت کا دیدار کر رہی ہیں. وہ آنکھیں عطا کر دی جائیں، وہ کان عطا کریں گے کہ اللہ رب العزت جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور ایمان والے اس تلاوت کو سنیں گے. جوانی دی جائے گی،
جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا. چنانچہ مومن کی عمر جنت میں ہمیشہ 32 سال رہے گی کہ 32 سال کا نوجوان بھرپور نوجوان ہوتا ہے, اور عورت کی عمر 18 سال رہے گی کہ 18 سال کی نوجوان لڑکی اپنے حسن و جمال میں سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہے. ایسی عمر ہمیشہ رہے گی. من پسند کا حسن دیں گے, ایسا ہاضمہ دیں گے کہ لذت لینے کے لیے کھائیں گے, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائیں گے. کھا کھا کے تھک جائیں گے, ایک ڈکار آئے گی, کھانا ہضم ہو جائے گا, پھر دوبارہ کھائیں گے. پکانے کی تکلیف نہیں دیں گے. اب جب جی چاہے گا ایک بادل آئے گا, دسترخوان لگے گا, پلیٹیں لگے گی, پکے بھنے ہوئے اس میں کھانے دے دیے جائیں. میرے بندو, تمہارا کام فقط انجوائے کرنا ہے. تم نے دنیا میں صبر کیا, تم نے دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کی, تم نے ان نعمتوں کو ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کیا. تم اس بات کے اہل ہو, تمہیں سجتی ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں یہ نعمتیں تمہیں اور بہتر بنا کر. کیسی وہ جگہ ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جگہ ہوگی, ایمان والے وہاں جائیں گے اور ان کو اپنی من پسند کا حسن عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. آج تو جو چہرہ اللہ نے بنا دیا اس کو بدل نہیں نہ سکتے. آنکھیں گول ہیں, بادامی نہیں بن سکتی. بادامی ہیں, گول نہیں بن سکتی. چہرے کا جو کمپلیکشن ہے وہ بدل نہیں سکتا. عورتیں زیادہ سے زیادہ اوپر کچھ لیپ چڑھا دیتی ہیں, مگر اس سے شکل تو نہیں نہ بدل جاتی. نقشنین تو وہی رہتے ہیں. ناک جیسے اللہ نے بنائی, اب اس کے اوپر موم کی ناک تو لگا نہیں سکتی, وہ تو ویسی کی ویسی. مگر جنت میں جیسا حسن چاہیں گی, امیجنری بیوٹی, خیالی حسن اس کو عطا کر دیا جائے گا. میرا چہرہ ایسا, میری رنگت ایسی, میرے دانت ایسے, میری آنکھیں, پلکیں. اللہ اکبر. جو سوچتے جائیں گے اللہ عطا کرتے چلے جائیں گے. فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا جی چاہے گا آج ہر نعمت ہم تمہیں عطا فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسی جگہ؟ دنیا کے کپڑے آج بناؤ تو چند دنوں مہینوں کے اندر بوسیدہ ہو جاتے ہیں. پھر جتنا بھی امیر آدمی ہو کپڑے دھو کے پہنتا ہے. جنت میں دھونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. حدیث پاک کا مفہوم کہ جنتی کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوگا, جب کپڑے بدلنا چاہے گا اس انار کو کھولے گا اور اس میں سے ایک خوبصورت لباس فیکٹری کا پیک شدہ اس کو مل جائے گا. ہر مرتبہ نیا لباس پہنے گا, دھونے کا مسئلہ ہی نہیں. واہ میرے مولا, یہ اللہ تعالیٰ کا بوتیک ہے. ہر گھر میں ہر عورت کو دے دیا جائے گا. دنیا میں تمہیں بازاروں کے اندر جوتیاں چٹکانی پڑتی تھی, میچنگ کرنی پڑتی تھی. لو دیکھو ہم تمہیں کیسے کپڑے عطا کرتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم کہ جنت میں عورت کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے اس کے ایک کپڑے میں سے 70,000 رنگ جھلک رہے ہوں گے. یہ نعمتیں دے دی جائیں گی. کیوں؟ دنیا میں ان کو ٹھیک استعمال کیا. اب یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو یہ نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دے. اور اگر قیامت کے دن حساب کے وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو خیانت کرنے والا تھا, یہ تو کرائے کے مال کو مالک کے مکان کے حساب سے استعمال نہیں کرتا تھا, من مرضی سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس قابل ہی نہیں, تھوڑی سی نعمتیں دی تو ان کو ہماری نافرمانی میں استعمال کرتا رہا, اب تو جسٹیفائی کر ہی نہیں تھی, ہم تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں واپس لے لیں گے.
چنانچہ موت کے وقت انسان سے یہ نعمتیں چھینی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے بہرے گونگے اٹھائے جائیں گے، زبان نہیں دی جائے گی۔ یہ غلط استعمال، جھوٹ بولتا تھا، زبان سے چغلی کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا، زبان کی نعمت لے لی جائے گی، آنکھوں کی نعمت لے لی جائے گی۔ یہ تو غیر کی طرف حسرت بھری نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا، اس قابل نہیں کہ اس کو آنکھیں ملے، اندھا کھڑا کریں گے۔ کانوں کی سنوائی اللہ تعالی سماعت واپس لے لیں گے، اور چہرے کا حسن بھی واپس۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، بالکل کالے چہرے ہوں گے۔ جنتی یوم تبیض وجوہ، اور جہنمی یوم تسود وجوہ، کالے چہرے۔ لباس دنیا کا نہیں دیا جائے گا، سرابیلہم من قطران، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گندھک کا بنا ہوا لباس دیں گے، اتنا بدبودار ہوگا۔ فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند اگر مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پر اکٹھی کریں اور وہ گل سڑ جائیں، اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی، اتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی۔ آج تو خوشبوئیں لگاتے ہیں نا جی، چھڑکتے ہیں اپنے اوپر، ایسے کپڑے جب پہنائیں گے مجھے تو لگتا ہے دم ہی گھٹ جائے گا۔ مکان بڑے نہیں دیں گے، کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑے مکانوں میں رہنے والے، تو اس مکان میں ہماری نافرمانی کرتا تھا، اب تجھے مکان نہیں ملے گا۔ مکانن ضیقن، اتنا تنگ مکان ہوگا کہ وہاں رہ نہیں سکے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، موت مانگے گا، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ مانگو، جتنی چاہے موتیں مانگو، تمہاری جان نہیں چھوٹتی، تم اللہ کی امانتوں میں خیانت کر کے آنے والے لوگ ہو، تمہیں مزہ چکھائیں گے، تم کس مالک و ملک کے حکم کو پس پشت ڈالا۔ موت بھی مانگے گا، موت نہیں آئے گی۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا میں کھانے کھاتا تھا، ڈشز ہوتی تھی، دسترخوان بچتے تھے، اس کے سامنے مختلف قسم کے سوپ ہیں، پلاؤ ہیں، کھانے کی چیزیں۔ جہنم میں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے، یہ اتنا کڑوا کہ اگر انسان صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگائے تو شام تک کڑواہٹ منہ سے نہ جائے، اور کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر اتنا بھوکا ہوگا کہ اسے کھائے گا، جب کھائے گا تو کانٹے چبھیں گے، نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی۔ پانی مانگے گا تو پینے کے لیے دنیا کی طرح اس کو ہنی کولا نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو پیالوں کے اندر جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ پیو۔ ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ غسلین کا ترجمہ مفسرین نے یہی کیا کہ خون اور پیپ جو بہے گا نا، آج تو کسی کا زخم ہو تو اس میں پیپ پڑ جائے تو
اس کو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر بھی اپنے ناک کو ڈھانپ لیتے ہیں، اتنی بو ہوتی ہے، اس کو پیئیں گے، پیو اسے۔ آج تو گرمی ہوتی ہے نا تو ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، وہاں جہنم کی گرمی ہوگی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا پانی سر پہ ڈالیں گے۔ اس دماغ میں گھس بھرا ہوا تھا، یہ ہمارے غیر کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا، غیر سے محبت کے دعوے کرتا تھا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ بولتا تھا۔ آج اس کے دماغ کے اوپر کھولتا پانی ڈالو، یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کی چنگاریاں اٹھیں گی اور گائیڈڈ میزائل کی طرح اس کے دل کو ٹارگٹ بنائیں گی۔ تم لوگوں کے دل دکھاتے تھے، آج تمہارا دل دکھائیں۔ تو موت نام ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی ان نعمتوں کے چھن جانے کا۔ دوبارہ نعمتیں ملیں گی جب ہم قیامت کے دن پروو کر سکیں گے کہ مولا ہم نے ان صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے استعمال کیا، تیری محبت میں زندگی گزارتے تھے، تیری یاد میں جیتے تھے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم۔ یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کامیابی پانے والے ہوں، اور جو دنیا میں مستیاں اڑانے والے، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو آئندہ اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، خود ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ہم ان نعمتوں کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کوالیفائی کرنے کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیجیے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر یہ نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں نہ دیتے تو ہم کیسے زندگی گزار پاتے؟ ذرا اس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں نہیں دی۔ ایک مرتبہ ایک نابینا لڑکا تھا، نوجوان تھا، آیا مجھے کہنے لگا جی میرے لیے حضرت دعا کر دیں۔ تو ایسے ہی دل میں خیال آیا بھئی یہ نوجوان ہے، کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں، تو میں پوچھوں تو صحیح کیا دعا کرواتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا دعا کریں؟ میرا گمان یہ تھا کہ شاید یہ کہے گا جی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن جیسے میں نے پوچھا اس نابینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگا حضرت ابھی بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے، میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ جس کو میں ماں اور باپ کہتا ہوں میں زندگی میں کبھی ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس نوجوان کے آنسوؤں نے مجھے آنکھوں کی قدر سکھا دی۔ یہ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، قرآن نہیں دیکھ سکتا، بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ والوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نعمت ہے جس سے بندہ محروم۔ اس بندے کو دیکھو جس کی زبان کام نہیں کرتی، گونگا ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، جس کی سماعت کام نہیں کرتی وہ اشاروں سے باتیں سمجھتا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا اتنا خوبصورت، لاکھوں میں کوئی ایک، رال ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے جی کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے باڈی دیکھی تو حیران ہوا، اللہ
لاکھوں میں کسی کو آپ اتنی خوبصورت جسمانیت دیتے ہوں گے، مگر چونکہ دماغ نہیں تھا، منہ سے ڈال ٹپک رہی تھی اور اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ سوچئے اگر اللہ رب العزت دونوں ہاتھ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے، ذرا سوچئے وہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہو؟ پانی پینے میں دوسرے کا محتاج، کپڑے پہننے میں دوسرے کا محتاج، سردیوں میں بستر میں سو جائے تو اپنی رضائی کو ٹھیک کرنے میں دوسرے کا محتاج، جسم کی نجاست صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، ناک صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، کان کھجانے میں دوسرے کا محتاج، چہرے دھونے میں دوسرے کا محتاج، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مقتول یدین بندے کو دیکھا، اس دن احساس ہوا اللہ دونوں ہاتھوں کا سلامت رہنا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں پاؤں عطا کر دی۔ جن کے پاؤں نہیں ہوتے، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، فالج زدہ ہوتے ہیں، ذرا ان سے ان پاؤں کی قدر و قیمت تو معلوم کر کے دیکھیں کہ یہ تمام نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی۔ کیا اس لیے دی کہ ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آنکھیں دی، قرآن بھی دیا، میری کتاب کو دیکھو گے اور اس سے پڑھو گے۔ پاؤں دیے تو مسجد بھی بنوا دی، ان پاؤں سے چل کے میرے گھر کی طرف جاؤ گے۔ زبان دی تو دین کی دعوت کا حکم بھی دے دیا، اپنی زبان سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ گے۔ تو کیا ہم یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ آج ہم اس بات کو بیٹھ کر سوچیں، یا خواہشات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی مزوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں۔ بچے کو بھی کہے نا کہ بھائی تمہیں آئس کریم لے کر دیں گے مگر تھپڑ لگائیں گے، تو بچہ بھی ڈیل نہیں کرتا۔ ہم بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کی ان آئس کریموں اور ٹافیوں کے پیچھے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیتے۔ یہ جو نیلی پیلی چل رہی ہوتی ہیں غیر محرم، یہ بھی تو ٹافیاں ہی ہیں نا بچوں والی، ان کی طرف جو نظر اٹھی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کو مستحق بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نفس عطا فرمایا، اس نفس کے اندر خیر بھی ڈال دی اور شر بھی ڈال دیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ سرکش نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ شیطان کا ساتھی، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، یہ نفس اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ورغلاتا ہے۔ یہ ہمارا اندر کا دشمن، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے، یہ لنکا ڈھا دکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، گناہ تو کر بیٹھا پھر افسوس بھی کرتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ۔ اور ایک نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری ہی میں راحت ملتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا جوئی کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے ہر وقت قدم بڑھاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جن کو نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کی زندگی
شریعت کے مطابق زندگی ہوتی ہے. یہ اپنے اعضاء کی امانت کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا تھا. اس نے پانی کے اندر ایک سیب بہتا دیکھا. بھوک لگی ہوئی تھی، آگے بڑھ کر سیب اس نے کھا لیا. جب پیٹ میں کچھ پہنچ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، تو کسی اور کی ملکیت، اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا. لہذا اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے مالک کے پاس جاؤں، یا قیمت ادا کروں یا معافی مانگ لوں. چنانچہ اس نے پانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپ سٹریم چلنا شروع کر دیا. آگے جا کر اس کو سیب کے باغات نظر آئے، ٹہنیاں نہر تک آئی ہوئی تھی. اس نے سوچ لیا کہ یہاں سے سیب گرا اور میں نے کھایا. باغ کے مالک کے پاس گیا، کہنے لگا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں کہ دے سکوں، تو آپ برائے مہربانی مجھے یہ حق معاف کر دیں. انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا. اچھا بھائی جتنا مانگتے ہیں لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط لگاتا ہوں، اس کو پورا کر دو، میں معاف کر دوں گا. کیا شرط؟ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گنگی، ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی، یوں سمجھو زندہ لاش ہے. اس سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو. نوجوان حیران، عجیب آزمائش میں مبتلا ہو گیا. پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنا آسان، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یہ مشکل کام. دن طے ہو گیا، نکاح ہو گیا. جب بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ صحیح سالم خوبصورت ہنستی بولتی نوجوان لڑکی. اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بتاؤ بھائی کہ آپ نے مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگا جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گنگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے. اس نے کہا سنو، میری ایک ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو دین پڑھایا، قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ بنایا. اب میں چاہتا تھا کہ اس کا میں نکاح ایسے بندے سے کروں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو جس میں. جب تم ایک سیب کی خاطر مجھ سے معافی مانگنے آئے تو میں نے ڈیسیژن لیا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا. اس لیے میں نے کہا. اس نے کہا مگر آپ نے جو بیٹی کے بارے میں بتایا وہ چیزیں تو ٹھیک نہیں تھی. اس نے کہا دیکھو، میں نے کہا تھا کہ یہ بکماء اللسان ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ امیاء العینین ہے، اس لیے کہ غیر محرم کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. میں نے کہا یہ سماء الاذنین ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی شر والی باتیں ہی نہیں سنی. میں نے کہا یہ کسیحۃ القدمین ہے، اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ، اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں. ایسے بھی تو لوگ زندگی گزار گئے. یہ ہے صحیح معنوں میں انسان کہ جن کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کو ایک عورت ملی جو ہر بات کے جواب میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتی تھی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ صحیح معنوں میں انسان ہے جن کا ہر عمل اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق، ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے.
یہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا۔ اس نور کے ساتھ پھر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ایک نور عطا فرما دیتے ہیں، اس نور کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں میں دین کا کام کر رہے ہوتے۔ ایک جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ دیکھا، آخر وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنمائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نور نہدی بہ من نشاء من عبادہ۔ اس نور سے کاش کہ ہمارا بھی سینہ بھر جاتا۔ یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ قیامت کے دن ایمان والے جب کھڑے ہوں گے تو ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا، ہر بندے کے سر پہ اس کے ایمان کی، اعمال کا نور ہوگا اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھتے۔ یہ ایمان کا نور ہوگا۔ پھر منافق مرد لوگ جو ہوں گے، عورتیں ہوں گے، وہ اس وقت ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نورکم، اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی ذرا راستہ دیکھنے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ واپس، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا۔ اس لیے ایمان والے کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس ایمان کے نور کو مکمل کر دی۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نور کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں؟ بعض اوقات واز سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دل میں نور آتا ہے مگر باہر نکل کر ایک آنکھ غلط اٹھائی سارے نور کی بتی کو گل کر بیٹھے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کا نور بجھا کہ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں اگر اس کی فکر لگ جائے تو ہم نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی جلی ہوئی بتی ہی بجھ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے اس کے الگ الگ اعضاء کے بارے میں پوچھیں گے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے اکابر دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو بات کو سنتے ہیں اور بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں، بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک ہے انسان کی ظاہری شکل، ایک ہے انسان کی اصلی شکل۔ وہ جو اصلی شکل ہے نا وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگی، جیسا گناہ کرتا ہوگا اندر کی شکل ویسی ہوگی۔ جیسے فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون۔ کیوں کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیر ہے، چیتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ دوسرے کو کاٹ کھاتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر چوہا چڑھ کے ناچے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرح کے جانور گائے، بھینس، بکری، یہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر اپنی خاطر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ گائے کو 2 دن بھوکا رکھیں
تو یہ دوسری گائے کو ٹکرے نہیں مارنی شروع کر دے گی، یا کسی دوسری گائے کو چبانا نہیں شروع کر دے گی. نہیں کھانا ملا برداشت کر لے گی، کھائے گی تو ہمیشہ سبزہ ہی کھائے گی. اپنی بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہی. اور تیسرے جانور جیسے کہ سانپ اور بچھو، بچھو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چیز کو کاٹتا ہے. آپ ذرا اس کو کبھی غور سے دیکھیں، یہ دیوار کے ساتھ ہوگا تو دیوار کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا، چارپائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے پائے کو ڈنگ مارے گا. یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اسی کو ڈنگ لگاتا ہے. بندے کے قریب ہو تو بندے کو ڈنگ لگاتا ہے. ایسا منحوس کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کاٹا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا نامعقول ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق ہی نہیں کرتا. اندھا جو ہے، بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی اور سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب بتائیں کہ بچھو جب کاٹتا ہے کسی کو تو کون سے اس کو بھوک اتر جاتی ہے یا اس کی پیاس بجھ جاتی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو تڑپا دیتا ہے. یہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کا جاندار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم عدل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزارنے والے. انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، سنورتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ اعمال بندہ کرتا ہے اس کی باطنی شکل بالکل اسی حیوان کی مانند ہوتی ہے. چنانچہ اگر ایک آدمی کے اندر ہرس ہے تو اس کی باطنی شکل کتے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے. کہیں بیل مرا پڑا ہو اور کتا پہنچ جائے تو وہ اس بیل پہ دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا. حالانکہ یہ 1 مہینہ کھاتا ہے تو بیل کو نہیں کھا سکتا، مگر ہرس اتنی ہے کہ یہ دوسرے کو جمع نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ. تو جو بندہ حریص ہو باطن میں اس کی شکل کتے کی مانے، جو بندہ جانتا ہو پھر عمل نہ کرے اس کی شکل گدھے کی مانے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی، بوجھ لاد دیا. تو بے عمل انسان گدھے کی مانے. اور فرمایا کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ انسان باطنی طور پر سور کی مانے، اس لیے کہ سور ایک بے حیا جانور ہے. اور جو مکار ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل بندر کی مانے. بندر میں بڑی عیاری ہوتی ہے. قوم یہود نے بھی عیاری کی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے یوم سبت میں مچھلیوں کا شکار منع کر دیا. انہوں نے دریا کے کناروں پہ گڑے بنا لیے، مچھلیوں کو گڑے میں لے لیتے اور دوسرے دن پکڑ لیتے. انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کر دیا. اللہ نے جواب میں فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. یہ باطن کی شکلیں ہیں جو اعمال کی طرح ہیں. اب اللہ جانے کہ ہماری باطن کی شکل کیا ہے. ظاہر کو تو سجا کے آ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، تیل لگا لیا، خوشبوئیں لگا لی، نہا دھو لیا، مگر یہ تو چہرہ ہم نے سجا لیا نا. جس کو دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ جسے پروردگار دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں انسان والا ہے یا حیوان والا. حضرت شاہ ولی مدد علی رحمۃ اللہ کے والد کا نام تھا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بزرگ بندے تھے. تو ان کے دور میں دہلی میں ایک مجذوبہ عورت تھی، مگر وہ ایسے کھلے عام پھرتی تھی، نہ چہرہ ڈھانپتی تھی نہ سر ڈھانپتی تھی. اس کو لوگ منع بھی کرتے تھے، وہ سنتی نہیں تھی کسی کی. لوگ کہتے تھے پاگل ہے، بے وقوف ہے، دیوانی ہے، چھوڑو پرے. بڑی مدت کے بعد ایک جگہ وہ کھڑی تھی
کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد ادھر سے گزر پڑے. جیسے اس عورت نے دیکھا وہ بھاگی اور کسی کی اس نے چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا, چھپ گئی چادر میں. جب وہ چلے گئے تو یہ پھر اسی طرح چادر سے نکل کے باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حیا کر, کہ اس بندے کو جاتے دیکھ کے تو بڑے لپٹ گئی اور اب پھر رہی ہے. اس مجذوبہ نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار نے انسانوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا. بڑی مدت کے بعد آج انسان دیکھا, یہ جو بازار میں ہے کتے بلے خنزیر, ان سے میں کیا پردہ کروں. بالکل یہی واقعہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ان کے بیٹے تھے, بہت بڑے عالم تھے. چنانچہ آخری عمر میں گھر میں مسجد ایک بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں, وہیں پر جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد دہلی میں جا کے نماز پڑھتے تھے. اب جو مریدین ان کے دل میں چلتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کا دیدار کریں, وہ پورا ہفتہ تڑپتے اور بیچارے جمعہ کے دن آ جاتے وقت سے پہلے, اور حضرت نے گھر سے مسجد میں جانا ہوتا تھا, اس راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو جاتے. حضرت جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے تو ایک بڑے میاں بڈھے صاحب ساتھ ہوتے جو خادم تھے آپ کے, اور حضرت جیسے نکلتے سر پہ ایک رومال ڈال لیتے. اس رومال کی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو درشن بھی نصیب نہ ہوتا. وہ بڑے مایوس ہوتے کہ ہفتے کا ایک دن اتنا انتظار اور محبوب گزر بھی گئی, مگر انہوں نے اپنے چہرے کو رومال سے ہی چھپا لیا. تو کسی نے ان کے خادم بڑے میاں کو کہہ دیا, تو وہ بڈھے صاحب جو تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ بھی عجیب بات ہے, ایک تو ہفتے کے بعد گھر سے نکلے اور اگر لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تو چہرے کو رومال سے چھپاویں. تو جب اس نے یہ پوچھا نا تو حضرت نے اپنا رومال اس بڈھے کے سر پر ڈال دیا. کہتے ہیں جیسے سر پہ ڈالا وہ چیخ اٹھا. حضرت نے رومال ہٹا لیا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جیسے ہی میرے سر پر رومال ڈالا گیا مجھے یوں لگا کہ بازار انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھرا. شاہ صاحب نے پھر اسے بات سمجھائی کہ دیکھو میں جب باہر نکلتا ہوں مجھے ان کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں کشف کی نظر میں, اس کو میں نہیں دیکھنا چاہتا, اس لیے میں اپنے رومال کو درمیان میں آڑ بنا لیتا ہوں. کو بہو اسی غم کا واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے ساتھ پیش آیا. وہ اپنے درس قرآن میں سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا, ایک مجذوب ملا, مجھے دیکھ کر پوچھتا ہے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے دیکھا بازار بھرا ہوا, میں نے کہا حضرت یہ انسان ہی تو ہیں. جیسے میں نے کہا انہوں نے ایک بڑی عجیب سی نظر مجمع پہ ڈال کے کہا کہ یہ سب انسان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا یہ سب انسان ہیں تو اس بات کا میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے بازار کتے بلے خنزیر کے ساتھ بھرا ہوا لگا. جب میری کیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے جا چکے تھے. حضرت اپنے درس قرآن میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ یہ واقعہ سناتے اور یہ واقعہ سنا کر پھر فرماتے تھے کہ لوگوں مالک تو سب کا ایک, مالک تو سب کا ایک, مالک کا کوئی ایک. مالک تو سب کا ایک, مالک کا کوئی ایک, ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں کوئی دیکھ. تو معلوم نہیں اندر کی شکل کیا بنا لی ہم. لیکن آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو ہم پھر انسان والی شکل میں آ سکتے ہیں. جسم کے
اعضاء کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیں. چنانچہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر 8 گواہ ہوں گے. مختصر طور پر 4 گواہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر تفصیل اس کی میں جائیں تو قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر کتنے گواہ ہوں گے؟ 8 گناہ ہوں گے. گواہوں کے نام بھی گنوا دیں یا آگے چلیں؟ سنیے گناہوں کے نام کیا کیا، ان گواہوں کے نام کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر گواہ انسان کا وقت، زمان. حدیث پاک میں آتا ہے ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید. میں تمہارے اوپر ایک نیا دن آیا ہوں اور اس دن میں تم جو اعمال کرو گے میں قیامت کے دن ان اعمال کی گواہی دوں گا. اب یہ گواہی کیسے دے گا اللہ جانے، مگر سب سے پہلا گواہ زمان. دوسرا گواہ واللسان، انسان کی زبان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی. جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کھائی، بہتان باندھے، دل دکھایا دوسروں کا، زبان گواہی دے گی. مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اللہ والے اسی زبان کو اللہ رب العزت کی دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ. ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت زبان تو دکھائیں. انہوں نے زبان دکھائی تو سہل تستری رحمۃ اللہ نے بوسہ لے لیا. کہنے لگے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ جو زبان سارا دن میرے محبوب کا کلام پڑھ کر دنیا کو سناتی ہے، میں اس زبان کا بوسہ نہ لوں تو کیا کروں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو کھینچ کر اونڈے منہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں. زبان کے ایک فکرے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے نزدیک اہمیت نہیں نا زبان کی، اللہ کے یہاں تو بہت ہے. اتنی تو اہم ہے نا زبان کہ ایک غیر محرم لڑکی تھی، اس کو گواہوں کی موجودگی میں کہا قبل تو وہ محرمہ بن گئی، وہ زندگی کی ساتھی بن گئی. اور اگر بیٹوں کی ماں زندگی کی ساتھی اتنی قریبی راز و نیاز والی اس کو طلق تو کہہ دیا تو وہ اب غیر محرمہ بن گئی. ہوا کیا؟ زبان کی اتنی سی حرکت ہی ہے نا. کیا ہم اس زبان کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ تیسرا گواہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر والارکان، الزمان واللسان والارکان، جسم کے باقی اعضاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کے جلد گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ اعضاء کو کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے.
یہی تو ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَجُلُودُكُمْ. تم تو گناہ کرتے ہوئے نازا سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے. جن کی لذتوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن انہی کی گواہی پر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے. تو گواہ 8 ہوں گے: الزمان واللسان والارکان والمکان. مکان سے کیا مراد؟ جس جگہ پر گناہ کریں گے، زمین کا وہ ٹکڑا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے، زمین اپنی خبریں نشر کرے گی. اے اللہ، اس جگہ پر اس بندے نے نماز پڑھی تھی اور اس جگہ پر اس بندے نے فلاں گناہ کیا تھا. زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے. الزمان واللسان والارکان والمکان، اور اس کے بعد والدیوان، اور انسان کا نام اعمال. جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا نا، کہے گا یا ویلتنا مال ھذا الکتاب، ہماری بدبختی، یہ کیسا نام کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹا بڑا مال ایسا نہیں جو اس میں درد نہ کر دیا گیا ہو. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احد. تیرا رب تو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری. یہ کھیتی بوئی ہوگی جو ان کو کاٹنی پڑے گی. اور اگلا گواہ والملکان، اور 2 فرشتے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. چلیں یہاں تک تو گواہی جو تھی سو تھی. ایک گواہی اور بھی ہوگی، 7ویں گواہی، اور وہ کہتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے، دل کانپتا ہے. کیا؟ وہ گواہ ہوں گے نبی الانس والجان. نبی علیہ السلام بھی گواہی دیں. سنیے قرآن عظیم شان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی گواہی دیں گے. جنہوں نے بخشش کروانی ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، ہم ان کا بھی دل دکھاتے ہیں. ایک شاعر نے کوئی اچھے اشعار لکھے تو ایران کا ایک آدمی تھا، اس کو پسند آئے. وہ شاعر سے ملنے کے لیے آیا، سمجھا کہ یہ کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. جب آ کے دیکھا تو وہ بیٹھا اپنی داڑھی کو مونڈ رہا تھا. تو اس بندے نے دیکھا تو اس نے ایک آہ بھری. تو شاعر اسے کہنے لگا کہ کیوں تم ٹھنڈی آہ بھر رہے ہو؟ میں اپنی داڑھی کو تراش رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں تراش رہا. اس نے کہا خدا کے بندے، تو کسی عام بندے کے دل کو نہیں تراش رہا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تراش رہا. ایسی دل پر بات بیٹھی، سچی توبہ کر کے کہنے لگا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہمراز کر دی. تجھے اللہ جزا دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور تو نے مجھے میرے جان جاں سے ملا دیا. تو یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت کے محبوب کو پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب کیا سوچتے ہوں گے، انہوں نے میرے تہجد کے آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں.
میں ان کی خاطر راتوں کو روتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے، میری محبت کے دعوے کرنے والے، یہ تنہائیوں میں شیطان کے ساتھی بنتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے آج تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچائی۔ اور آٹھواں گواہ جس کو کہتے ہوئے اور زیادہ ڈر لگتا ہے، سات گواہ الزمان واللسان والارکان والملکان والمکان والدیوان اور نبی الانس والجان، اور آخری گواہ الرحمن۔ اللہ رب العزت خود بھی گواہ ہو۔ سنیے قرآن عظیم شان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ سوچئے یہ نافرمانی ہمیں کہاں لے ڈوبے گی؟ آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لیں۔ میرے مولا، ہم آپ کے سامنے آپ کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے رہے، آج احساس ہوا ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا، آپ سے معافیاں مانگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں۔ میرے مولا، ہم برے نکلے، ہم برائی کے مرتکب ہوتے رہے، مگر آپ تو اچھے ہیں۔ مولا، اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے، آپ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری ان خطاؤں کو بخش دیجئے۔ یہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کوڈ فٹ کر دیتے کہ میرے دیے ہوئے جسم کے جس عضو سے نافرمانی کرو گے یہ عضو معطل ہو جائے گا، آج ہمارے جسم کے اعضاء کام بند کر چکے ہوتے، آنکھیں بند ہو چکی ہوتی، کان بہرے ہو چکے ہوتے، زبانیں گنگ ہو چکی ہوتی، ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اس سب کچھ کے باوجود اپنی نعمتیں استعمال کے لیے عطا کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ گناہ کے موقعوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ توجہ فرمائیے، گناہ سے بچنے کی نہیں، گناہ کے موقعوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تعالی سے دعا مانگے، اے اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اے اللہ گناہ کے موقع سے مجھے بچا لے، میں آزمائش کے قابل نہیں، میں امتحان کے قابل نہیں۔ پھسلنے والے ہیں، گرنے والے ہیں، میرے مولا ہمیں گرنے پھسلنے سے بچا لیجیے۔ ہمارے اکابر گناہ کے موقع سے کتنا ڈرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث کی روایت کی، عالم تھے، اللہ اکبر،
محبوب کی دعا تھی ان کے لیے. وہ دعا مانگتے تھے اپنے بڑھاپے میں، بال سفید، جسم نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا. دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من ان ازنی و اسرک. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں زنا کروں یا چوری کروں. بڑھاپے میں یہ دعا مانگتے تھے. قیل لہو، انہیں کہا گیا کبر سنک، آپ کی اتنی بڑھاپے کی عمر ہو گئی، وانت صاحب رسول اللہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اتخاف علی نفسک، کیا آپ اپنے نفس سے اب بھی ڈرتے ہیں؟ من الزنا والسرقہ، آپ زنا کر لیں گے یا چوری کر بیٹھیں گے؟ قال، انہوں نے جواب میں فرمایا کیف آمن علی نفسی، میں اپنے نفس پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ وابلیس حی، جبکہ شیطان ابھی زندہ ہے. شیطان زندہ ہے، میں اپنے نفس پہ کیسے بھروسہ کروں؟ یہ ہمارے اکابر کا حال تھا. اتنا وہ ڈرتے اور گھبراتے تھے. کیف آمن علی نفسی وابلیس حی، شیطان زندہ ہے، میں اپنے نفس کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اس لیے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اعضاء اللہ رب العزت کی فرما برداری میں استعمال ہوتے تھے، ان کے دل نور سے بھرے ہوتے تھے، اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہوتے تھے. اسی لیے وہ ایک نوجوان کا واقعہ جو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کے سامنے مینا کے میدان میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ، سب لوگ جانور قربان کریں گے، میں فقیر ہوں، اتنے پیسے نہیں کہ میں جانور خرید کے قربان کروں. اے اللہ، ہذہ نفسی یا ربی فتقبلھا منی، میری جان حاضر ہے، قبول کر لے. یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے اتنی محبت کرنے والے. اس لیے سیدنا عمار ابن یاسر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس پہاڑ سے گرانے پر آپ راضی ہو جائیں گے تو میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیتا. اگر میں جانتا آگ میں کود جانے پر آپ راضی ہو جائیں گے میں آگ میں چھلانگ لگا دیتا. اللہ، اگر میں جانتا سمندر میں گر پڑنے پر آپ راضی ہو جائیں گے تو میں سمندر میں بھی جو ہے وہ چھلانگ لگا دیتا. اے اللہ، انی ارید وجہک، میں تو فقط آپ کی رضا چاہتا ہوں اور اسی رضا کے لیے زندگی گزار رہا. ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے زندگی گزاریں. چنانچہ ابو العباس بن عطا فرماتے ہیں کہ میں جنید بغدادی کو ملنے گیا اور ان کے اوپر آخری وقت تھا. میں نے جا کے سلام کر دیا. اب سلام کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑے توقف سے مجھے جواب دیا اور پھر کہنے لگے کہ میں ورد میں مشغول تھا، اس لیے جواب دینے میں مجھے ذرا دیر ہوئی. بس اتنا کہہ کر خود اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا، کلمہ پڑھا اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی روح پرواز کر گئی. آخری وقت تک ان کی یہ حالت ہوتی ہے. پیر ننھے میاں بھوپالی، ان کی بیٹی کا نام حفصہ تھا، ان پر آخری وقت کی کیفیت تھی تو وہ یکسوئی سے لیٹے ہوئے تھے. 3 سال کی بچی ان کے پاس آئی، ساتھ لیٹ گئی. ابو نے بات نہ کی تو سینے پہ چڑھ گئی.
اب ابو کی آنکھیں کھولتی ہے، ابو باتیں کرو، ابو بات نہیں کرتے، تو چھوٹی بچی خفا ہو گئی، دوسرے کمرے میں جا کے رونے لگ گئی۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ ابو نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا اور میں نے ابو سے کاٹی کر لی، میں ابو سے نہیں بولتی۔ وہ اسے پیار کر کے لے آئی، چلو آؤ میں تمہاری ابو سے سلو کروا دیتی۔ اس نے لا کے بچی کو قریب بٹھایا اور اپنے میاں سے کہا کہ دیکھیں بچی آپ سے روٹھ گئی ہے، آپ حفصہ کو پلیز منا لیں۔ تو جب یہ الفاظ کہے انہوں نے آنکھ کھولی اور پوچھنے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کریں گے۔ جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی ہے وہ پھر آخری وقت میں کہتے ہیں کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے اپنے یار کو منا لیا۔ کاش کہ ہم بھی اپنے یار کو منا لیتے، اپنے پروردگار کو منا لیتے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں جو گناہ اب تک کر چکے ان گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگ، وہ بڑا کریم پروردگار ہے، جو بندہ بھی گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس لیے شاعر نے کہا اے اللہ کیف ادعوک وانا عاصم، کیسے دعا مانگوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ اور پھر کہا وکیف لا ادعوک وانت کریم، اللہ میں کیسے دعا نہ مانگوں جبکہ آپ اتنے قریب ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا وفدت علی کریم بغیر زاد، میں کریم کے دروازے پہ آیا ہوں سامان سفر پاس نہیں۔ من الاعمال والقلب السلیم، نہ اعمال ہے نہ سنورا ہوا دل ہے۔ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم، فإن الزاد اقبح من كل شيء اذا كان الوفود على الكريم۔ اللہ کسی کریم کی دعوت میں جائیں اور گھر سے اپنا کھانا ساتھ لے کر جائیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ آپ کریم ہیں، سامان سفر نہیں لا سکے لیکن اتنی دل میں امید ضرور ہے کہ کریم کے دروازے پہ آئے ہیں۔ میرے مولا ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندوں کیا لائے ہو، صرف اتنا پوچھ لینا میرے بندوں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ ہم آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں میرے اللہ، ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر آپ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، آپ کریم ہیں، اتنا پوچھ لینا میرے بندوں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری بات، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دستور ہے کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے تو سزا اسی عمل کی جنس سے دی جاتی ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے تو بندے کو جو سزا ملتی ہے وہ اسی عمل کی جنس میں سے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو بدنگاہی کا مرتکب ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں سلائی پھیری جائے گی، جن سے عمل میں سے ان کو سزا دی گئی۔ اور اس کے اوپر آپ سوچتے چلے جائیے، یہاں بھی یہی کہ جو انسان اپنے اعضاء کو اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی
سزا جن سے عمل میں سے دیں گے. کیا کہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے, آنکھوں کی بینائی نہیں ہوگی, کانوں کی سنوائی نہیں ہوگی, اور پاؤں سے بندہ فالج زدہ ہوگا. کیا فرمایا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اندھا ہوگا, بہرا ہوگا, گنگا ہوگا, مگر یہ بھی ساتھ کہہ دیا عَلَى وُجُوهِهِمْ. تو مفسرین نے لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے, یہ اللہ کے حکموں کو الٹ دیتا تھا, آج اللہ اس کو الٹ دیں گے. یہ بندہ سر زمین پر ہوگا, پاؤں اوپر ہوں گے, سر کے بل چلتا ہوا اللہ کے سامنے مجرم بنا کے پیش کیا جائے, الٹا پیش کیا جائے. تو میرے اعضاء کو حکموں کے خلاف استعمال کرتا تھا, ہم نے بھی تیرے جسم کے چلنے کی ترتیب بدل, سر کے بل چل کے آ. عَلَى وُجُوهِهِمْ, سر کے بل چل کے جائے گا. آج وقت ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ لیجئے. کتنی بڑی ذلت ہوگی, اللہ کے محبوب ہوں گے, انبیاء, صدیقین, صالحین, شہداء ہوں گے, اور اس مجمع میں اگر ہم سر کے بل الٹے چل رہے ہوں گے. یہ کون صاحب ہے؟ یہ طالب علم صاحب ہے. یہ کون ہے؟ یہ صوفی صاحب ہے. الٹے چل کے آ رہے ہیں جی, اللہ کے حکموں کو الٹ دیا کرتے. آج ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی عظمت کو سیکھ لیں. قیامت کے دن ہمیں ذلت سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہوں گے, ان کے ساتھ نے ذلیل و رسوا نہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ دعا کیجئے کہ رب کریم ہمیں آنے والے وقت میں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے اور گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.